السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے دلاور رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں دلاور ٹی وی۔ دوستو، سب سے پہلے انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے دلاور ٹی وی کو، پریس کیجئے بیل آئیکن کو اور لائک کیجئے اس ویڈیو کو۔ چلیے تو شروع کرتے ہیں کاؤنٹ ڈاؤن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو اول و آخر ہے۔ اول اس لیے کہ اس سے قبل کوئی چیز نہیں تھی، اور آخر اس لیے کہ وہ قدیم ہونے کے علاوہ جملہ اشیاء کائنات کے مقابلے میں یعنی برعکس جو مٹ جانے والی ہیں واجب الوجود اور لم یزل ہے۔ اسی نے ہر چیز حیوانوں، انسانوں، جنوں اور فرشتوں کو تخلیق کر کے ان کی مقدار معین کر دی ہے۔ اسی نے آسمانوں کو بے ستون بلند کر کے ٹھہرایا اور انہیں کواکب اور دوسرے روشن اجرام سماوی سے مزین کیا۔ اسی نے آسمان میں چمکتے ہوئے چاند اور سورج بنائے۔ اسی نے آسمانوں سے اوپر عرش عظیم و عالی بالتکریم مسکن کیا، جسے ملائکہ اکرام اٹھائے ہوئے ہیں، اور اس کے گرد و پیش ملائکہ مقربین علیہ السلام حاضر رہتے ہیں۔ ان کے علاوہ اور بے شمار فرشتے وہاں موجود رہتے ہیں، نیز ایسے 70,000 فرشتے اور ہیں جو اس آسمان تک پہنچ کر لوٹتے نہیں اور دوسرے فرشتوں کی طرح اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل میں مصروف رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی نے دوسری مخلوقات عالم کے لیے پانی پر زمین کو ٹھہرایا اور اسے پہاڑوں سے مسکن کیا، اور زمین میں پانی سے مخلوقات کے لیے رزق پیدا کیا۔ یہ سب تخلیق و سماوات سے 4 روز قبل پیدا کیا، اور زمین پر ہر چیز کو جوڑوں میں پیدا کیا، اور یہ سب کچھ بنی نوع انسان کے لیے پیدا کیا، جن میں وہ حیوانات بھی شامل ہیں جو انسانوں کی خوراک کا ذریعہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی نے انسان کو مٹی سے تخلیق کیا، پھر اسے مادہ منویہ سے درجہ بدرجہ گوشت، پوست اور ہڈیوں میں تبدیل کر کے انسانی شکل بخشی، نیز اسے سماعت و بصارت عطا فرما کر ہر طرح مکمل فرمایا، اور اس کی زندگی کے لیے کوئی چیز مطلق باقی نہ چھوڑی۔ اس کے علاوہ اسے علم کا شرف بخشا۔ اللہ تعالیٰ ہی نے نوح انسانی کا آغاز تخلیق آدم سے کیا، یعنی پہلے اس کا جسم بنایا، پھر اس میں روح پھونکی، جس کے بعد فرشتوں نے آدم کو اس کے حکم سے سجدہ کیا۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر ٹھہرے، پھر اللہ تعالیٰ نے انہی سے حضرت حوا کو پیدا کیا جو ام البشر ٹھہری، پھر ان دونوں کو اپنی وحدت عطا فرما کر جنت میں ٹھہرایا، جس کے بعد انہیں زمین پر اتار کر ان کی اولاد میں کثرت سے مرد و زن پیدا کیے اور انہیں مختلف طبقات میں تقسیم کیا، یعنی کسی کو بادشاہ بنایا اور کسی کو رعایا بنایا، کسی کو امیر بنایا اور کسی کو فقیر بنایا۔ یہ سب کچھ اس نے اپنی خاص حکمت سے کیا۔ کسی کو آزاد پیدا کیا اور کسی کو اس کا غلام بنایا۔ اس نے بنی نوع انسان کو زمین کے طول و عرض پر اس کے اطراف و اکناف میں ہر طرف پھیلایا، انہیں ایک دوسرے سے مختلف بنایا، یہ بھی اس کی حکمت ہے۔ اسی نے بنی نوع انسان کے لیے سمندر اور نیز دریا، جھرنے اور چشمے پیدا کیے، اور انہیں ان کی ضروریات زندگی کے حصول کا ذریعہ بنایا۔ اس نے انسان کے لیے زمین و آسمان اور ان کے اندر جو کچھ ہے مسخر کر دیا۔ اسی نے انسان کے لیے بادل پیدا کر کے ان سے بارش برسائی اور اس کے لیے زراعت و آثار پیدا کیے۔ اس نے انسان کے حال و کال کے مطابق ہر چیز عطا فرمائی۔ یہ سب اس کا انسان پر احسان عظیم ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں سے مستفید و مستفیض ہوتے ہوئے بھی اس سے منحرف ہو کر ظالم و جاہل ٹھہرا، حالانکہ اس نے وقتاً فوقتاً اپنے انبیاء و مرسلین کے ذریعے بنی نوع انسان پر اپنے احکام و ہدایات پر مشتمل آسمانی صحائف نازل کیے اور کتابیں اتاریں، اور ان میں تخلیق کائنات سے لے کر یوم قیامت تک کی تمام تفصیلات شامل فرما دیں۔ چنانچہ وہ شخص بڑا سعادت مند اور خوش نصیب ہے جس نے ان قرآن پاک اور احادیث نبوی کے ذریعے فراہم شدہ خبروں کی تصدیق کی اور انہیں صدقے دل سے تسلیم کیا۔
نیز قرآن میں جو چیزیں ہیں انہیں بخوشی قبول کر کے ان پر عمل پیرا ہوا، جس کی وجہ سے اس نے جہنم کے دردناک عذاب سے نجات پائی۔